السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 25ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورۃ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، سورۃ شورى ہے، سورۃ زخرف ہے، سورۃ دخان ہے، سورۃ جاثیہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ کا جو بقیہ حصہ تھا اس میں، اس کے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، پھل جب ابھی پردے میں ہوتا ہے، حمل ابھی جو ہے وہ وضع نہیں ہوا ہوتا، یعنی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، ابھی یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کب آئے گی اللہ کے علم میں ہے، پھل میٹھا ہے کس طرح کا ہے، بچہ ہوگا بچی ہوگی کیسا ہوگا، کن اوصاف کا مالک ہوگا، یہ صرف میرے اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی نیچر بیان کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو دعائیں مانگتا ہے۔ انسان ناشکرہ ہے، یعنی انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کی، جیسے اللہ فرماتے ہیں جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، جب ہم تکلیف دور کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان جب خوشحال ہوتا ہے تو یہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ شورى شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، فرمایا تمام خزانوں کا مالک جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، قبروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ذمے یہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی دوسرا ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن اور مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ فرماتے ہیں میں ان سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو کڑا پہنتا ہے، ڈوری پہنتا ہے، گرے لگا کے کچھ پڑھ کے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیتا ہوں، تو اسی سے شفا لے، میں تجھے شفا نہیں دوں گا۔ تو اس طرح بھی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہیں زمین اور آسمان کی کنجیاں، وہی رزق کو فراخ کرتا ہے، وہی تنگ کرتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے ہی پاس ہیں سارے معاملات۔ جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں، اس کی آخرت کو بہتر کر دیں گے، اور جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں کچھ حصہ تو دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جیسے ہمیں سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ فرماتے ہیں ان کی دنیا میں بہتر کر دیتے ہیں، آخرت بھی بہتر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں، جنہوں نے شرکاء بنائے، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں نہیں آیا، ان کو کہہ دیں کہ فیصلے کا وقت مقرر ہے، ضرور فیصلہ کر دیا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیچر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا رزق فراخ کر دیتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق دیتا ہے، یعنی ایک تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو رزق دیتا ہے تاکہ وہ سرکشی میں آگے نہ بڑھیں، تاکہ وہ غلط رستے پہ چلتے ہوئے ظالموں میں سے نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو میں نے پیدا کیا ہے، پھر میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے پہ قادر ہوں۔ میں نے آسمان زمین ہر چیز کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیاں ہیں، ان کو سمجھا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں جو بھی تمہیں تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ ابھی تو اللہ درگزر کر رہا ہے، بہت سارے کاموں سے تمہارے درگزر کرتا ہے، ورنہ اگر ہر کام کی وجہ سے تمہیں سزا دی جاتی تو کوئی بھی دنیا میں انسان نہ بچتا۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی تو معمولی ہے، یہاں تو تھوڑا سا ٹائم وقت کے لیے ہے، اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بڑے گناہ کرتے ہیں، بے حیائی سے بڑے گناہ
بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفتوں میں یہ صفتیں بیان کی، ایک بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، دوسرا بے حیائی سے بچتے ہیں، تیسرا معاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو بہترین بدلہ دینا ہے ان کی یہ صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے وہ نیچر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں، جب اس پر ہم رحمت چکھاتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ناشکرہ بن جاتا ہے، یعنی تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی ناشکرہ۔ آسمان زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی اس کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی بیٹیاں بیٹے دینا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے نبی، کتنے ہی نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے آ کے دعوت دی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں نے مذاق بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی مثال ہے، مثالیں بیان کی گئی ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ لیں، یعنی آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے نبیوں کا مذاق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو میں نے چھت بنایا، زمین کو میں نے بچھونا بنایا، اس میں راستے بنائے، تمہارے لیے بارش کرتا ہوں جس سے تم پھل اگتے، زمین جو ہے وہ مختلف چیزیں اگاتی ہیں جو تم کھاتے ہو، میں نے زمین میں جوڑے بنائے، کشتیاں بنائی، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے سواریاں بنائیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور پھر ایک ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو یہ پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یعنی جب تم سواری پر چڑھو تو اللہ سے مدد مانگو کہ یا اللہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، تیری مدد سے ہم اس پر سواری کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کچھ کفار کا، انہوں نے کتاب کی پیروی چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی تقلید کی، جس کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انجام ہے، یہ مثالیں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 36 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے دور ہوتا ہے، وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، اللہ کے ذکر سے جو دور ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے، تو قیامت کے دن یہ روئیں گے پچھتائیں گے کہ یہ تو ہمارا برا ساتھی تھا، کاش ہمیں اس سے بچا لیا جاتا، لیکن ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر جو ہے وہ واقعہ تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ میں رب کا بھیجا گیا ہوں، اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے کچھ عہد کیے، اس کے بعد توڑے۔ فرعون نے بڑے سوالات اٹھائے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ نبی آئے ہیں تو یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آئے تاکہ ہم یقین کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوالوں اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر رات کو نکلو۔ وہ نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور فرعون جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے ان کے لیے ان کو اعلان کیا جائے گا کہ آج کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کے لیے بیویاں ہوں گی، خوبصورت بیویوں سے ان کے نکاح کیے جائیں گے، ان کے لیے سونے کے تھال، ہر چیز ان کے لیے ہوگی جس کی یہ خواہش کریں گے، ان کے لیے میوے ہوں گے، یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ اور جہنم والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم والوں پر عذاب ہوگا، اور وہ عذاب بڑا سخت ہوگا، وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ پکاریں گے اپنے رب سے کہ اللہ اس عذاب کو ہلکا کر دے، تو اللہ جواب دیں گے کہ تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے بہترین جگہ یہی ہے۔ آگے سورہ دخان شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں اشارتاً
بات کرتے ہوئے فرمایا ہے برکت والی ہے وہ رات جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی سال کے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نبیوں سے کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ صبر کرو، عذاب تھوڑا دور ہے، تاکہ فیصلے کا دن مقررہ کر دیا گیا ہے تو تھوڑا صبر کرو، ضرور فیصلہ کیا جائے گا۔ فرعون کا ذکر دوبارہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا اور ان کی اللہ سے دعا کرنا اور رات کو اللہ کا نکلنے کا حکم اور سارا وہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ رپیٹ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجرموں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجرموں کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور زرقوم کا درخت جو ان کی مہمان نوازی کے لیے ہے، اور کھولتے ہوئے پانی ہے جو ان کے لیے ان کو پلائے جائیں گے، جس سے ہر چیز ان کی پگھل جائے گی۔ تو اسی طرح متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ریشم کا لباس ہیں، بیویاں ہیں، اور یہ ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم عذاب نہیں دیں گے، یعنی ان کو ہم عذاب سے دور کر لیں گے۔ سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ اس نے دن بنایا، رات بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، رزق بنایا، تمہارے کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو جو میری آیات سے نشانیوں سے تکبر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی کا بدلہ اس کے لیے ہی ہے جس نے جو کیا، جس نے نیکی کی اس کو نیکی کا بدلہ نیک دیا جائے گا، جس نے برائی کی اس کو گناہ کا بدلہ برا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے کام آئے، جو تیری مدد کرے، جو تجھے بچا سکے، تو اللہ ہی ہے جو تیرے کام آئے گا۔ متقیوں کا اللہ دوست ہے، یعنی متقیوں کا اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا جلد ہی، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں جو فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین اور آسمان کی۔ قیامت والے دن باطل والے خسارے میں ہوں گے، یعنی جو باطل ہے، جو نہیں ماننے والے، وہ خسارے میں ہوں گے۔ ہر جو امت ہے اس کے سامنے اس کے نامہ مال ہوں گے، اس کو اس کے نامہ مال کا بدلہ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دے دیا گیا ہے۔ اور کافروں سے، مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج ہم نے، جب ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ بار بار پکاریں گے، اللہ فرمائیں گے آج ہم نے تمہیں بلا دیا، جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔